تو آپ ہی کی ذات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی بات. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ جی. قاری صاحب بڑی خوبصورت آپ نے یہ ہمیں ہمارے اوپر یہ احسان کی فرمایا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تو جن پر جن و بشر ہر دنیا کی ہر چند پرند سبھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کے لیے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں. قاری صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے اندر سے ایک جو جب آپ ملک کے شہر شہر گاؤں گاؤں جا کے بستی بستی نگر نگر آپ جا کے محفلیں کرتے ہیں، اندر سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بس جس دن یہ نہیں کرتے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بیماری ہے تو اس کی دوائی نہیں کھائی. واہ واہ، ڈلیور ہوتا ہے باقاعدہ. یعنی جس دن یہ ہم کام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جنات پڑھتے ہیں، تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوز مل گئی ہے، سکون ہے. اگر کسی دن میں چھٹی ہو جاتی ہے یا نہیں کسی پروگرام پہ جاتے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ادھوری رہ گئی ہے. جیسے کسی مریض کو دوائی نہ دی جائے تو اس کا دھیان جو ہے نا وہ دوائی کے اوپر رہتا ہے، یار آج میں نے دوائی نہیں کھائی. ایک خاص قسم کا روحانی سکون جو ہے، بڑا کرم ہے، بڑا کرم، بڑا خاص کرم. کلام پاک کے ساتھ آپ کو جب آپ سونا چاہیں آرام سے نیند آ جاتی ہے. بالکل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سارے جی تو قاری صاحب اتنے سفر میں آپ جو کرتے ہیں اس کی تھکاوٹ وہ بھی میرا خیال وہ میں نے عرض کیا نا کملی والے کے کرم کی بات ہے. ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے. قاری صاحب اس شہر میں جیسے اب دستار نیازی صاحب کا نعت کے حوالے سے الحاج کا ذکر ہو رہا تھا، جی مرحوم، آپ ان کی کوئی یاد، ان کی کوئی بات انہوں نے؟ میں نے بہت سفر کیا ان کے ساتھ، بلکہ لوگوں میں تعارف کرانے میں ان کا علامہ اختر صدیقی صاحب ہیں. جی حضرت، اللہ تعالیٰ کو کروڑ جنت دے. رقابت پہ ان سے بڑا اس شہر میں کوئی نہیں، پاکستان میں کوئی. بالکل میں سمجھتا ہوں جی اسٹیج کی نظامت ان سے اوپر کو خوبصورت نہیں کر سکتا تھا. نعت خانوں میں میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، کمپیروں میں مثلا اختر صدیقی صاحب نے، اور قراء میں یہ قاری صداقت شاہ صاحب ہیں، انہوں نے مثلا مجھے پاکستان میں مثلا لوگوں میں متعارف کرانے میں بہت. آپ کی اس محفل میں بھی میں نے اسے دیکھا، ان کو وہ نظامت جتنی ہے وہ ساری ان کے ہاتھ تھی. وہ اوپر کریں نیچے کریں جو بھی کریں، ہم تو ان کے بھی خدمت گزار ہیں. بزرگ ہیں ہمارے، ہم عقیدت بہت ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. جس میں یہ پاکستان میں جتنی محافل ہوئی ہیں ان کے وہ چیئرمین تھے، یعنی محکمہ وقاف کی باڈی کی لحاظ سے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کا گورنمنٹ کی سطح پہ بھی آپ کے ساتھ پورا تعاون ہو رہا ہے، ہماری جو ریلیجیس افیئر کی منسٹری کی طرف سے بھی؟ بس ہمیں تو وہ قاری صداقت صاحب حکم کر دیتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا اس دن کہ ہم نے بس محفل سجا کر ان کے حوالے کر دینی ہوتی ہے کہ اب آگے آپ جو بھی کریں، جیسے قراء کو بلائیں، جس ملک سے بلائیں. آپ نے میں نے جی اس دن حضرت قاری باسط صاحب کے بیٹے بھی، قاری یاسر باسط، جی یاسر باسط، وہ مصر سے تشریف لائے تھے. جی اور سعودی عرب سے قاری تھے. آپ کون کون ملکوں کے آپ کو یاد ہیں جی؟ ترکی بھی تھے، ترکش بھی تھے، بنگلہ دیش، کویت سے بہت، افغانستان، جی مصر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو قرت پہ زیادہ کام ہو رہا ہے یہ اسلامک کنٹریز میں کس ملک پہ زیادہ ہے؟ میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ملائیشیا میں رجحان زیادہ ہے. وہاں ایسا ہے نا کہ کسی آدمی کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی اگر وہ قاری نہیں ہے. واہ واہ واہ. یعنی اگر اس کے پاس قرات کی سند نہیں ہے، مطلب گورنمنٹ کا ہر امپلائی جو ہے، یعنی اس کا آدمی کو نوکری سرکاری نہیں مل سکتی کم از کم اگر وہ قاری نہیں ہے. ماشاء اللہ. لوگوں میں محبت بھی ہے، ذوق، بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے. ایسے وہ مثلا ہم گئے ادھر تو ایسے تھے جیسے پیروں کی لوگوں نا آؤ بھگت کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں. بڑا ایک خاص شعبہ ہے تو اس میں وزیر اعظم یا جو بھی سرکاری لوگ ہیں وہ جاب در جاب تشریف لاتے ہیں. قاری صاحب کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں کہ ماں باپ تک خصوصاً کہ وہ اپنی یہ چھوٹی عمر میں شروع کرنے سے زیادہ بہتر. اچھا، اس کے لیے قاری صاحب کوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیدائشی وہ ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے کہ آپ سنوارتے ہیں اس کو؟ کوئی بھی بچہ شروع کر لے تو نہیں، کرم تو اور بات ہے نا، لیکن جستجو تو انسان کو کرنی چاہیے نا. کوئی چیز سیکھنے ہیں، یعنی کتنے قراء حضرات ہوں گے پاکستان میں، ہر آدمی سیکھتا ہے
لیکن نیت تو ہوتی ہے نا بھی کسی نہ کسی منزل پہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. نکھار جو ہے وہ محنت وہ کے تو- ساتھ. ہاں محنت کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر اگر کرم ہو جائے تو پھر وہ پالش ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے دیتا ہے, لوگ بھی ان کو سنتے ہیں. فیصل آباد میں اس وقت آپ مطمئن ہیں کہ جو تعداد نئے قاری حضرات کی آگے نوجوان نسل میں سے آ رہی ہے؟ جی جی, بڑا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے ایسا کوئی جو اس کام کو نا بڑے منظم طریقے سے چلا رہا ہو. آپ کے ادارے کی طرف سے عام بچوں کو آفر ہے؟ نہیں, عام نہیں ہے, مخصوص ہیں جو پرائمری پاس ہو, حفظ کیا ہوا ہو, ان کے لیے. ان کے لیے بیسک جو ہے کہ حفظ ضرور کیا ہو, پرائمری پاس. پرائمری پاس. پھر اس کے بعد اس کے پاس اگر پیسے ہیں کچھ نہیں ہے وہ آ اور سکتا پھر ہے. وہ معاملت ہو جاتی ہے. دوست آپ جو ہے نا وہ معاملت ہم نے فری نہیں رکھا اس میں. یعنی دوست ایسے مخیر حضرات ہیں فیصل آباد میں جو ایک بچے کا بوجھ جو ہے نا وہ اپنے اوپر لے لیتے تو اگر کسی کو شوق ہے تو آپ ناظرین کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا ہیں. بچہ مجھ سے رابطہ کر سکتے بھیجیں. قاری صاحب مجھ سے نہ کریں تو آپ سے کر لیں. بہت مہربانی. جی ہمیں تو بڑا اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک ہمارے اسٹوڈیو میں. لیکن ہم ایکچولی جی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں اپنے شہر کا ٹیلنٹ جو ہے, ہمارا میڈیا کام کا اور پاک وطن کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے لانا ہے. یقیناً دوسرے ٹیلی ویژن پر اتنا ہمارے شہر کو پروجیکشن نہیں مل سکتی جتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے لوگوں کو لا کے اس کو ہم آگے لائیں, اپنے اس ٹیلنٹ کو نکھاریں. کئی صاحب بار بار ادھر ہی دل جا رہا ہے. پھر پہلی قرت تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ سے سن لی, نعت بھی آپ نے ہمیں عنایت کر دی. اب جی آپ کی مرضی کی اب یہ کا بھی یا جو بھی آپ کو ہے جو آپ کا دل کرتا ہے, ایک جو ہمارے اس پاک وطن ٹی وی کے لیے تحفہ رہے گی, اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے پروگرام کے آغاز میں صبح جو ہے وہ ہم دکھایا کریں گے. تو اگر وہ عنایت فرمائیں تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام